الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير صدق الله العظيم محترم حضرات، یہ سورہ مائدہ ہے جس کی آیت نمبر 14 سے لے کر 18 تک تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ سب سے پہلے جو عید الاضحیٰ کا دن گزرا، اس میں آپ تمام حضرات نے بہت ہی خلوص کے ساتھ قربانی کی، اس کے لیے ہم آپ سب کو مبارکباد دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی قربانی کو قبول فرما لے اور ساتھ ساتھ سچی قربانی
اور صحیح طریقے سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قربانی میں جو چیز اصل ہے وہ تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کو ہی قربان کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے بہت بڑا احسان فرمایا اور یہ فرمایا کہ تمہیں اپنی اولاد کو قربان نہیں کرنا ہے بلکہ ہمارے پیدا کیے ہوئے جانور کو قربان کرنا۔ بس صرف اتنا ہے کہ جذبات اور نیت وہی ہونی چاہیے جو نیت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی۔ تو ہمیں اگر محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے تو اس کی کہ اپنی نیت کو بالکل ٹھیک کر لیں۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے اس پر انعام کیا دیا کہ تم تو کرو گے جانور ہی، لیکن ہم ثواب دیں گے اپنی اولاد ہی کو قربان کرنے کا۔ ہم اپنی طرف سے ثواب میں کمی نہیں کریں گے، چونکہ اصلاً قربان کرنا تھا اولاد کو، ہم نے ہی آسان کر دیا، لہذا ہم نے تمہارے لیے یہ آسان کر دیا کہ اولاد کے بجائے جانور رکھ دیا، لیکن ثواب میں ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کی، ثواب وہی ہے۔ تو اتنا بڑا انعام ہے، اس لیے نیت اچھی، جذبات صحیح کرنے کی ہم سب کو توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد یہ صحیح سے ہو نہیں رہا، جو لوگ ٹھیک کرتے ہیں وہ کہاں غائب رہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اس سے پہلے یہ تذکرہ آیا تھا یہودیوں کے بارے میں کہ ان سے عہد لیا گیا، انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ عہد کے توڑنے کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے برسی اور ہمیشہ ہمیشہ کی لعنت ان کے اوپر مسلط کر دی گئی عہد کے توڑنے کی وجہ سے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ ان کے قلوب، ان کا دل سخت کر دیا گیا ہے ان کے بد عہدی کی وجہ سے۔ اب اس کے بعد ان آیات میں یہود کے بعد نصارہ کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، جن لوگوں نے اپنے بارے میں کہا کہ ہم نصارہ ہیں، نصرانی ہیں، ان سے بھی ہم نے عہد لیا اور مضبوط عہد لیا، پختہ عہد لیا، لیکن انہوں نے بھی عہد کو توڑ دیا۔ یعنی جس طریقے سے یہودیوں نے عہد کو توڑا، عہد کی خلاف ورزی کی، اسی طریقے سے عیسائیوں نے اور نصارہ نے بھی عہد کو توڑا اور عہد کی خلاف ورزی۔ عہد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے، ان کے احکام کو مانیں گے، اور اسی طریقے سے جب سب سے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ان پر ایمان لائیں گے اور ان کا ساتھ دیں گے، ان کی ہر بات کو مانیں گے، ان کی فرما برداری کریں گے۔ یہ سب عہد میں شامل تھا، لیکن انہوں نے اس میں بھی بدعہدی کی، عہد کو توڑ دیا۔ تو یہودیوں نے بھی عہد کو توڑا اور عیسائیوں نے، نصارہ نے بھی عہد کو توڑا۔ یہودیوں نے عہد کو توڑا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا میں بیان کیا تھا کہ لعناہم، ہم نے ان پہ لعنت کر دی، رحمت سے دور کر دیا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ نصارہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ انہوں نے عہد بدعہدی کی، عہد کو توڑ کر کے فنسوا حظا مما ذکروا بہ، ان کی کتاب میں جو بہت ہی قیمتی نصیحتیں تھیں، جن نصیحتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی اور ان کی آخرت بھی اچھی ہو جاتی، دونوں میں وہ کامیاب ہوتے، لیکن انہوں نے ان نصیحتوں کو ضائع کر دیا، ان نصیحتوں کو ضائع کر دیا، عہد کو توڑا، نصیحتوں کو ختم کر دیا، اس پہ بالکل عمل نہیں کیا۔ جب عمل نہیں کیا تو نہ دنیا میں ان کی بھلائی رہی، نہ آخرت پہ بھلائی رہی، دونوں جگہ کا نقصان انہوں نے خرید لیا، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور کینہ قیامت تک کے لیے رکھ دیا، ان کے درمیان ان سے چمٹا دیا دشمنی کو، اغرینا ہمیشہ ان کے ساتھ لگا دیا، ان سے کبھی الگ ہی نہیں ہوا گویا۔ یہ دشمنی اور یہ عداوت اور یہ کینہ اور یہ بغض ہم نے ان کے ساتھ لگا دیا۔ کس چیز کی وجہ سے؟ کہ جو عہد ان سے لیا گیا تھا
اس عہد کو انہوں نے توڑ دیا، بدعہدی کی، بڑی بڑی چیزوں کے عہد کو توڑ دیا، تو ان کی جہاں آخرت میں جو سزا ملے گی وہ تو ملے گی ہی، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ یہ چیز لگا دی گئی کہ دشمنی، آپس میں نصارہ آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، اور نصارہ اور یہود یہ دونوں آپس میں بھی دشمنی رکھتے ہیں۔ گویا نصارہ کا آپس میں دشمنی رکھنا یہ ایک الگ ہے، اور نصارہ اور یہود ان دونوں کا آپس میں دشمنی رکھنا اور کینہ رکھنا اور بغض رکھنا یہ الگ ہے۔ ہم لوگ ان کے درمیان نہیں رہ رہے ہیں، اس لیے ہمیں دور سے پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہے ان کا، لیکن قرآن کریم بتلا رہا ہے کہ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ان کے درمیان یعنی نصارہ کا آپس میں اور نصارہ اور یہود ان دونوں میں آپس میں اختلاف، دشمنی، کینہ اور بغض چسپاں کر دیا گیا ہے، لگا دیا گیا ہے، چنانچہ وہ اسی میں ان کی زندگی گزرتی رہتی ہے۔ نصارہ میں بہت سے فرقے ہیں، الگ الگ فرقے ہیں، ان فرقوں کا آپس میں جو اختلاف ہے وہ زبردست اختلاف ہے۔ ایک فرقہ کا کہنا یہ ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، ایک فرقہ کا یہ کہنا ہے کہ ان کا یہ ماننا ہے، دوسرے فرقے کا کہنا ہے کہ نہیں وہ خود اللہ نہیں ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، دوسرے فرقے کا یہ کہنا ہے۔ ایک تیسرا فرقہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ نہیں، اللہ کے بیٹے نہیں، بلکہ اللہ تین ہے، ان میں سے ایک ہی ہے، یعنی ایک خود اللہ، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک ان کی والدہ حضرت مریم، یہ تینوں مل کر کے خدا ہیں، تو ان میں سے ایک عیسیٰ ہے۔ تو الگ الگ عقائد ہیں، الگ الگ نظریات ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے تو وہ اس سے کیسے مل جائے گا؟ ان دونوں میں آپس میں تو دوری رہے گی، اختلاف رہے گا۔ یہ سوچتا ہے کہ وہ ہمارے خدا کو خدا نہیں سمجھتا، تو اس طرح ان میں آپس میں بہت ہی زیادہ عداوت اور دشمنی اور بغض ڈال دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک کے لیے ڈال دیا گیا۔ قیامت تک کے لیے ڈال دینا یہ ایک محاورہ ہے۔ ہمارے یہاں جب کوئی آدمی کسی چیز میں بہت مضبوط ہو جاتا ہے، بہت پختہ ہو جاتا ہے، اسی پہ جم جاتا ہے، جتنا سمجھائیے، جتنا کچھ کیجیے، جو کچھ کیجیے، کب نہیں مانتا، تو اب اس سے کہا جاتا ہے کہ اب تو اس کو جتنا بھی سمجھائیے وہ قیامت تک ماننے والا نہیں ہے، قیامت تک ماننے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا، مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے گا تب تک نہیں ماننے والا، بالفرض اگر قیامت تک بھی زندہ رہ گیا تب بھی نہیں مانے گا۔ تو اسی طریقے سے یہ ایک محاورہ ہے جس کو کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں اور عیسائیوں کے بارے میں کہا کہ قیامت تک ان کے درمیان یہ چیز لگا دی گئی ہے، یعنی ایسی دشمنی ان کے اندر ڈال دی گئی ہے کہ ان کے اندر سے گویا نکلنے والی ہی نہیں۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور عن قریب اللہ تعالیٰ خبر کر دے گا جو کچھ وہ کر رہے تھے، جو کچھ بھی کر رہے تھے اللہ تعالیٰ خبر دے دے گا۔ اس میں نیکی کرنے والوں کے لیے وعدہ ہے اور بدعہدی کرنے والوں کے لیے وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ بدعہدی کی جیسی سزا دینا چاہے گا ویسی سزا دے دے گا۔ یہودیوں کے بارے میں الگ اس سے پہلے کی آیات میں بیان کیا گیا، نصارہ اور عیسائیوں کے بارے میں الگ اس آیت میں بیان کیا گیا۔ دونوں کے بارے میں بات بہت ہی واضح طور پہ سامنے آ گئی، انہوں نے بھی بدعہدی کی، انہوں نے بھی بدعہدی کی، عہد کو انہوں نے بھی توڑا، انہوں نے بھی توڑا، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوئے اور ذلت، مسکنت اور آپس میں عداوت، دشمنی، بغض ان کے ساتھ لگا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ یہاں سے اب سب کو، یہود و نصارہ سب کو مخاطب کر کے نصیحت فرما رہے ہیں کہ تم لوگ جب تک اس طرح بدعہدی کرتے رہو گے اور جو ہم نے بھیجا ہے اس پر نہیں آؤ گے تو اسی طرح ذلت اور مسکنت میں، عداوت و دشمنی میں، پریشانی میں مبتلا رہو گے۔ اس لیے تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اس میں یہود بھی شامل ہیں، نصارہ بھی شامل ہیں، اور اللہ کی کتاب مراد ہے۔ اللہ کی کتاب جو بھی کتاب ہو، تورات ہو، انجیل ہو، اس کے علاوہ جتنی کتابیں دی گئی، ان سب کتاب کے ماننے والوں کو، سب کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، تمہارے پاس یقینی طور پر ہمارا رسول آ چکا، اب تک تم لڑ رہے تھے،
اختلافات کر رہے تھے اور نہ جانے کیا کیا کر رہے تھے، اب تمہارے درمیان ہماری طرف سے رسول آ گیا ہے، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ جب یہ تشریف لے آئے ہیں تو اب ان کے آ جانے کے بعد تم سب کو پچھلی سب بات چھوڑ کر کے ان کے اوپر ایمان لے آنا چاہیے، ان کی بات مان لینا چاہیے، اور ان کی بات مان کر کے دنیا میں بھی امن و سکون پاتے اور آخرت میں تو تم کو ملتا ہی ملتا جو کچھ ملنا تھا۔ تو یہ دعوت دی جا رہی ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اس میں سب لوگ آ گئے۔ قد جاءکم رسولنا، تحقیق کی تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے ہیں۔ اب یہ رسول آ کر کے کیا کر رہے ہیں؟ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، کتاب میں سے جو کچھ تم چھپاتے تھے ان میں سے زیادہ تر چیز کو یہ واضح کر دے رہے ہیں، کھول کر کے بیان کر دے رہے ہیں۔ وہ لوگ کیا کیا چھپاتے تھے؟ بہت سی چیزیں چھپاتے تھے، ان میں سے ہم آپ کو بتا رہے چند چیز۔ مثلا قرآن میں اس سے پہلے آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ ان کی بدعہدی کی وجہ سے، ان کی شرارتوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی سخت نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر ایک عذاب مسلط کیا گیا تھا کہ وہ سب کے سب مسخ کر دیے گئے تھے، بندر بنا دیے گئے۔ یہ ذکر آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اور ان میں سے کچھ لوگوں کو خنزیر بنا دیا گیا تھا، کچھ کو بندر، کچھ کو خنزیر بنا دیا گیا۔ یہ جو سزا ان کو دی گئی تھی یوم السبت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے، اس کو وہ بہت زیادہ چھپاتے تھے کہ ایسا اس سے پہلے ایسا ہوا ہے، ایسی سزا دی گئی ہے، ایسا ہوا، اس کو تو وہ بیان ہی نہیں کرتے تھے، بالکل چھپا کے رکھتے تھے، کیونکہ ان کو لگتا تھا یہ تو ہمارے خلاف، یہ بات بہت ہی زیادہ ہمارے خلاف ہے، اس کو چھپاتے تھے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور ان کی صفات کو چھپاتے تھے کہ وہ ایسے ہوں گے اور ایسے ہوں گے، آخری رسول آئیں گے ان کے یہ صفات ہوں گی، اس کو چھپاتے تھے۔ یہ چھپانا ان کا طریقہ ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اس میں جو احکام تھے، جو احکام ان کے خلاف ہوتے تھے، اس کو بھی چھپاتے تھے۔ آپ کے سامنے شاید اس کا بھی تذکرہ آ چکا ہوگا کہ ایک زنا کا واقعہ پیش آیا یہودیوں کے درمیان۔ اب اس کی کیا سزا ہے، اس کا کیا فیصلہ ہے، ان کو مجبوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا پڑا۔ جب وہ آئے تو وہ یہی کہتے رہے کہ ہمارے یہاں تو زنا کی سزا جو ہے وہ یہی ہے کہ چند کوڑے لگا دیے جائیں، سر کے بال مڑوا دیے جائیں، محلے میں گھموا دیا جائے۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا، ان کا جو سب سے بڑا عالم تھا یہودیوں کا، آپ نے ان کو بلایا اور سب کے سامنے بلا کر کے ان سے کہا کہ تم صحیح صحیح بتاؤ، تمہاری کتاب میں زنا کی سزا کیا ہے، بتاؤ صحیح صحیح۔ چونکہ سب لوگ موجود تھے، ایک بڑا مجمع تھا یہودیوں کا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اور سمجھا کر کے پوچھا، وہ سمجھ گیا کہ میں غلط بات اب نہیں بتا سکوں گا، مجبور ہوا تو اس نے کہا کہ حضرت ہماری کتاب میں زنا کی سزا تو یہی لکھی ہوئی ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے، سنسار کر دیا۔ لیکن یہ سزا پہلے دی جاتی تھی، جب یہ جرم بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، اتنا بڑھ گیا ہمارے درمیان، یعنی یہودیوں کے درمیان یہ زنا والا جرم، بدکاری کا جرم اتنا بڑھ گیا کہ اب یہ سزا دینا مشکل ہو گیا۔ جب یہ سزا دینا مشکل ہو گیا تو پھر لوگوں نے اس کو چھپانا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کیا کہ یہ سزا کتاب میں لکھی ہوئی ہے ہی نہیں، کتاب میں بس یہی سزا لکھی ہے کہ علاقے میں گھما دیا جائے، سر کے بال مڑوا دیا جائے، گھما دیا جائے، یہ سزا لکھی۔ تو اب اس نے اقرار کیا، جب اقرار کیا تو ان کے اپنے لوگ بھی حیران ہو گئے کہ اچھا، ہم لوگ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ وہی سزا ہے جو دی جا رہی ہے۔ تو یہ سزا کو چھپاتے تھے، گویا کی بہت ساری چیزیں جو اپنی مرضی کے خلاف ہوتی تھی ان کو چھپایا کرتے تھے۔ تو بندر اور خنزیر بننے والی جو سزا تھی اس کو چھپا دیا، زنا کی جو سزا تھی اس کو چھپا دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، آپ کے یہ صفات ہیں، ان سب کو چھپا دیا۔ تو یہ چھپاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے اہل کتاب، تمہارے درمیان ہمارا رسول آ چکا ہے، اور یہ رسول کیا کرتا ہے؟ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، کتاب کی بہت ساری چیزیں جو تم چھپاتے تھے ان کو یہ کھول کر کے بیان کر دیتے۔ یہ کھول کر کے بیان کر دینا، اس میں ایک تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سچے رسول ہیں، کیونکہ آپ امی ہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ امی ہیں، آپ کسی کے پاس بیٹھ کر کے آپ نے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا،
کوئی کتاب آپ نے پڑھنا نہیں سیکھا، اس کے باوجود آپ ان کی کتاب میں جو باتیں ہیں اس کو بیان کر دے رہے ہیں، جو کچھ کو چھپاتے تو اس کو واضح کر دے رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ رسول ہیں، ورنہ آپ کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ اور جب وہ واضح کر دے رہے ہیں تو اب تم کو مان لینا چاہیے، ان پر ایمان لے آنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں سے یہ بھی ہے کہ تمہارے بہت سے عیب کو تو یہ بتاتے ہی نہیں، تمہاری جو بڑی بڑی چیزیں ہیں جن کو بتانا ضروری ہے ان چیزوں کو تو یہ کھول کے بتا دے رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو تم اور بہت سارے جرائم کر رہے ہو ان سے تو یہ پردہ پوشی کر دے رہے، نہیں بتا رہے ہر ایک کا نام لے لے کے کہ یہ کام کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے، اتنا عیب اس طرح نہیں کھول رہے ہیں، لیکن جو واضح ہے جن چیزوں کو بتانا ضروری تھا ان چیزوں کو بتا رہے ہیں۔ اس کو قرآن کہتا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سی چیزوں سے تو یہ درگزر کر جا رہے ہیں، تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت سی باتیں کر رہے ہو، ریشہ دوانیاں کر رہے ہو، ان کو ستانے کے لیے اور نعوذ باللہ ان کو قتل تک کرنے کے لیے جو کچھ کر رہے ہو اس میں سے بہت سی چیز کو تو وہ خود ہی درگزر کر دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی واضح طور پر فرما رہے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تحقیق کی تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی آ گئی ہے اور ایک کھلی ہوئی کتاب آ گئی، روشنی اور کھلی ہوئی کتاب آ گئی ہے، نور آ گیا ہے اور کھلی ہوئی کتاب آ گئی۔ نور سے مراد دین اسلام ہے، نور سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، اور کتاب مبین کھلی ہوئی کتاب یہ قرآن کریم ہے۔ تمہارے سامنے یہ چیز آ گئی، روشنی آ گئی ہے، تم اندھیرے میں بھٹک رہے ہو، تمہارے پاس جو اصل کتاب تھی تورات، اصل کتاب تھی انجیل، تم نے اس میں تحریف کرتے 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 اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا، اس میں کوئی چیز حقیقت اصلی چیز باقی نہیں رہی، اتنا خلط ملط ہو گیا، یہ کہنا مشکل ہو گیا کہ کون اصلی اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور کون کیا ہے۔ تم نے اس کتاب کو کہیں کا نہیں چھوڑا، لیکن اس کے بعد اب تمہارے پاس روشنی آئی ہے، قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور آیا ہے اور کتاب مبین آئی ہے۔ یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی مرضی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں۔ یہ ایسی واضح اور روشن کتاب ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے ہیں، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، اپنی توفیق سے، اپنی مرضی سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ تم کو تاریکیوں سے نکال کر، تم جہالت اور ضلالت کی تاریکیوں میں ڈوب گئے، ان تاریکیوں سے نکال کر کے تم کو، تمہارے لیے یہ شمع ہدایت بھیجا، یہ نور بھیجا، یہ کتاب واضح کتاب بھیجا، اور اس کتاب کے ذریعے سے تم کو ان تاریکیوں سے نکال کر کے روشنی میں لا رہا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور صراط مستقیم کی جانب ہدایت دے رہا ہے سب کو۔ کتنی شاندار دعوت اللہ تعالیٰ نے سب کو دی، پہلے ان کی خرابی واضح کر دی، یہ تھی تمہارے اندر، اب اس کے بعد تمہارے پاس کتاب بھی واضح نہیں تھی، اب یہ کتاب بھی آ گئی اور ایک رسول بھی آ گیا تمہارے درمیان، اور یہ وہ رسول ہے اس رسول کا تم خود انتظار کر رہے تھے، لیکن بعد میں جب وہ رسول آ گئے تو بھی منکر ہو گئے، انکار کر دیا، ان کو ماننے ہی سے انکار کر دیا، ان کی خلاف ورزی میں لگ گئے۔ عیسائیوں کے بارے میں مزید بات کہی جا رہی ہے کہ وہ ایمان سے بہت دور ہو گئے، کفر کی تاریکی میں چلے گئے، انہوں نے کیا کہہ دیا، کیا عقیدہ بنا لیا، اس کو کہا جا رہا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً ان لوگوں نے کفر کر لیا، وہ کفر کی تہ میں چلے گئے، کفر کی تاریکیوں میں چلے گئے، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہے، مسیح ابن مریم وہی اللہ ہے۔ ہم نے بتایا کہ ان میں کئی فرقے ہیں، ان میں سے ایک فرقہ یہ کہتا تھا بہت ہی صاف لفظوں میں ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ جو ہے وہی مسیح ابن مریم، جو عیسیٰ ہے وہی اللہ ہے، جو اللہ ہے وہی عیسیٰ، یعنی عیسیٰ ہی اللہ ہے۔ یہ کتنا بڑا کفر ہے، یہ کتنا بڑا کفر ہے کہ یہ عیسیٰ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور اس دنیا میں رہے، کھاتے رہے، پیتے رہے، اور جب دشمنوں نے ان پر حملے کیے تو ان کو پریشانی ہوئی، کسی بھی انسان پر حملہ ہوگا تو وہ پریشان ہوگا، ان کو پریشانی ہوئی، ان کو تکلیف ہوئی، سب کچھ ہوا، اور اس کے بعد تم کہتے ہو کہ وہ اللہ ہے۔ اللہ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے؟
اللہ کو کہیں پریشانی ہوتی ہے؟ اللہ کو کہیں موت کا ڈر ہوتا ہے؟ اور وہ کہیں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے؟ تم کیسے کہتے ہو کہ یہ عیسیٰ جو ہے یہی اللہ ہے؟ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ جو ہیں ان کے بارے میں دوسرے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ بھی خدا کا ایک حصہ ہیں، تین میں کے ایک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ بہت ہی واضح، بہت ہی مضبوط اور بہت ہی مضبوط ہے، جس کو ہر شخص سمجھ سکتا ہے، چاہے وہ کتنوں ہی بے پڑھا لکھا ہو، مگر وہ اس کو سمجھ لے گا۔ اور ایسی دلیل پیش کی ہے، ایسا جواب ارشاد فرمایا ہے کہ جتنے بھی فرقے عیسائیوں میں ہوں، نصارہ میں جتنے بھی فرقے ہوں، سب کا رد ہو جائے گا، سب کا عقیدہ سامنے آ جائے گا کہ سب کا عقیدہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا۔ یہ بہت ہی واضح اور کھلی ہوئی بات ہے جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ، تم ان کو کہتے ہو کہ یہ اللہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ حضرت مریم کو اور زمین پر جتنی مخلوقات بس رہی ہیں، چاہے وہ انسان ہو، انسان کے علاوہ کوئی بھی مخلوق ہو، فرشتے ہوں، جانور ہوں، پہاڑ ہوں، سمندر ہو، سورج ہو، چاند ہو، سب تو مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے علاوہ اس زمین پر جتنے بسنے والے اللہ کی جتنی مخلوق ہیں، اگر سب کے سب کو اللہ تعالیٰ ایک ساتھ ہلاک کرنا چاہے اور ہلاک کر دے تو کون ہے جو ان کو بچا لے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کو بہت ہی واضح طور پر یہاں پر بیان کیا کہ اللہ کی قدرت تو ایسی ہوتی ہے کہ ساری کی ساری مخلوق کو ایک سیکنڈ کے اندر اگر فنا کرنا چاہے تو کوئی ہے طاقت جو ان کو روک دے کہ نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے؟ کوئی چوں چرا نہیں کر سکتا، کوئی بول نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اللہ کی قدرت تو وہ ہے۔ تو بتاؤ کیا عیسیٰ میں ایسی قدرت ہے؟ وہ اپنی موت کو نہیں روک سکتے، اپنی ماں کی موت کو نہیں روک سکتے۔ ماں کے جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ اپنی ماں کی تکلیف کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، جس قدر بھی روک سکتا ہے اس کی روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر وہ خود اللہ ہوتے تو اپنی ماں کی موت کو تو روک لیتے، جبکہ ان کی ماں کو موت آ چکی۔ تو دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح اور بہت ہی مضبوط بات بیان فرمائی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے فمن یملک من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ اگر ایسا ارادہ کر لیں پوری زمین و آسمان کو، ساری مخلوق کو فنا کرنے کا ایک لمحے میں، تو کون روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اصل قدرت کاملہ۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام میں یہ بات تم مانو تو کہہ سکتے ہو اللہ، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی تو نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہاں ان کو یہ تکلیف ہوئی، ان کو یہ تکلیف ہوئی، ان کو یہ تکلیف ہوئی، پریشانی میں ان کو بھی، ان کے بارے میں بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہاں ان کو یہ معاملہ پیش آیا وغیرہ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، سب کچھ اللہ کے ملک ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مالک ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کی شان یہ ہے کہ ان کی ملکیت میں ساری مخلوقات ہیں، زمین و آسمان، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ملکیت میں ساری زمین و آسمان نہیں، اس سے تم اس کو کیسے خدا کہتے ہو؟ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں۔ اور تمہارا یہ کہنا کہ سارے انسان ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں لہذا یہ خدا ہے، بغیر باپ کے پیدا ہونا خدا ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بغیر باپ کے پیدا ہونا اگر خدا کی دلیل ہے تو تم یہ بتاؤ کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ تو بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا بغیر ماں اور باپ کے۔ تو اگر بغیر باپ کے پیدا ہونے والا خدا ہو سکتا ہے تو ان سے بڑے خدا حضرت آدم ہو سکتے، لیکن آدم کو تم خدا نہیں مانتے، اللہ نہیں مانتے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے مانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے، یخلق ما یشاء، جیسے چاہیں، جس طرح چاہیں پیدا کرے، ان کی قدرت کامل ہے۔ بس ایک عام معمول بنا دیا ہے پیدائش کا، لیکن اپنی قدرت دکھانے کے لیے ہر طریقے کی ایک پیدائش کر کے دکھا دیا۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر کے دکھا دیا، حضرت حوا علیہ السلام کو ان کو بغیر ماں کے پیدا کر کے دکھا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھا دیا۔ باقی ساری مخلوق جو ہے ماں باپ سے پیدا ہو رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہیں جس کو جیسے چاہیں تو انسانوں کو کھیتوں سے پیدا کر دیں، یہ تو ان کی قدرت ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا رکھا ہے، اس نظام کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے، کارخانہ چل رہا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، جیسے چاہیں کر لیں۔ اس لیے تمہارا یہ کہنا نعوذ باللہ کہ عیسیٰ ہی اللہ ہیں یا اللہ ہی عیسیٰ ہیں، اس سے توبہ کرو، اس سے باز آؤ اور صحیح عقیدے پہ آؤ۔ ہم نے رسول بھیج دیا تمہارے درمیان۔ یہود اور نصارہ، ان کے دل میں اتنی بڑائی تھی، اپنے سلسلے میں اتنی بڑائی تھی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے سمجھایا اور ڈرایا ان کو کہ تمہیں اگر نہیں مانو گے تو یہ ہو سکتا ہے، یہ سزا ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اچھا ہمیں ڈرایا جا رہا، تو کہنے لگے اے محمد آپ ہمیں کس چیز سے ڈرا رہے ہیں؟ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ دوسرے لوگوں کو سزا دے گا، ہمیں تو سزا نہیں دے گا، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو ان کے بیٹے ہیں اور ان کے محبوب ہیں۔ اب کوئی اپنے محبوب کو کبھی سزا دیتا ہے؟ کبھی سزا نہیں۔ یہ بڑائی ان کے دل میں تھی، اپنے آپ کو ایسا سمجھتے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ یہود اور نصارہ دونوں نے اپنے بارے میں کیا کہا؟ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ اور اس کے پیارے ہیں، اس کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اور جب چہیتے ہیں، بیٹے ہیں، تو ہمیں کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جو جواب دیا ہے وہ بھی بہت ہی واضح ہے، جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اگر تم اللہ کے بیٹے ہو اور اللہ کے چہیتے ہو تو یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دے گا؟ یعنی اگر سچ مچ چہیتے ہوتے، سچ مچ پیارے ہوتے تو کوئی بھی شخص اپنے پیارے کو سزا نہیں دیتا ہے، جو اس کا محبوب ہو اس کو سزا نہیں دیتا ہے۔ تم کو تو اس سے پہلے سزا دے چکا، بندر بنا چکا، خنزیر بنا چکا، اور آئندہ بھی تمہارے لیے سزا مقرر ہے، سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت واضح طور پہ فرما رہے ہیں بل انتم بشر ممن خلق، اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں انہی میں سے تم بھی ایک مخلوق ہو، تم کو خاص نہیں ہو کہ اللہ کے بیٹے ہو یا اللہ کے محبوب ہو، اللہ کے پیارے ہو، ایسا کچھ نہیں۔ بل انتم بشر ممن خلق، اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سے ایک تم بھی ہو، بس کوئی خاص چیز تمہارے ساتھ نہیں ہے، لہذا تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا دی جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا دی جائے۔ ابھی جب تم کو سزا ملے گی تو کیسے کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں؟ اس سے پتہ چلا، اس سے جہاں ان کے بارے میں یہ بات سامنے آ گئی کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے پیارے نہیں ہیں، ان کو سزا ہوگی، وہیں اس آیت سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ واقعی جو اللہ کا پیارا ہوگا، اللہ کا سچا فرما بردار بندہ ہوگا تو اللہ اس کو سزا نہیں دے گا۔ جو اللہ کا سچا اور پیارا بندہ ہوگا اللہ اسے سزا نہیں دیں گے۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنے جو عہد ہم سے لیا گیا ہے اس عہد پہ ہم مضبوطی سے قائم رہیں، اللہ کے جو احکام ہیں اس پر مضبوطی سے عمل کرتے رہیں۔ جب مضبوطی سے عمل کرتے رہیں گے تو اللہ کے محبوب ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو رسول کی فرما برداری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ رسول کی فرما برداری کرنے سے اللہ تعالیٰ محبوب بنائیں گے، جب محبوب بنا لیں گے تو پھر یہ عذاب سے بھی بچ جائیں گے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جسے چاہے اس کی مغفرت کر دے اور جسے چاہے عذاب دے۔ اس میں کوئی کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہم کو عذاب نہیں ملے گا، ہم تو پاک ہیں، ہم تو ایسے ہیں ویسے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ساری زمین و آسمان کی ملک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی سب کے مالک ہے، سارا ملک اللہ کا، زمین و آسمان کا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ جب اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے تو تیاری کر کے جانا چاہیے، بغیر تیاری کے پہنچیں گے تو ہو سکتا وہاں جانے کے بعد افسوس ہی افسوس ہاتھ میں آئے، پریشانی ہی پریشانی ہاتھ میں آئے۔ یہ چند آیات جس میں یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں ذکر آیا اور پھر اس کے بعد تمام کو مخاطب کر کے جو وعظ و نصیحت کی گئی وہ بھی سامنے آیا، اور جو ان کا غلط عقیدہ تھا اس غلط عقیدے کی وضاحت بھی آ گئی، اس کا رد بھی آ گیا۔ اب صاف ستھرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہی ایک ہے اور وہی قدرت کاملہ والا ہے، اور اس کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ ساری زمین و آسمان کا مالک وہی ہے، اور جب جو چاہے کرنا کر سکتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ اور جس کسی نے بھی دنیا میں بہت بڑی بڑائی کا دعویٰ کیا
اللہ ताला ने उसको तोड़ करके रख दिया, उसकी बड़ाई को, बड़ाई के दावा को तोड़ कर रख दिया ताकि उसको समझ में आ जाए कि सिर्फ ये तुम्हारा दावा ही दावा है, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े दावा से बहुत डरना चाहिए, बहुत बचना चाहिए। बस अपनी छुटाई, अपनी आजिज़ी ही बयान करना चाहिए, इसी में भलाई है, इसी में खैर है। देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मक्का फतह करके मक्का में दाखिल हो रहे थे, ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। कहाँ एक वक्त वो था कि आप मक्का से छुप करके निकल के जा रहे थे, आपको मालूम है, और एक वक्त वो है कि आप फातिह बन करके मक्का में दाखिल हो रहे हैं। तो ऐसे वक्त में कोई आपका कोई बहुत बड़ा नारा नहीं था कि मैं आ रहा हूँ और ये है, हटो बचो, ऐसा करो वैसा करो, कुछ नहीं, बल्कि बड़ी आर्जी के साथ आप जिस सवारी पे सवार थे उस पे आपका सर बिल्कुल झुका हुआ था। जब आप फातिह बन करके मक्का में दाखिल हो रहे थे तो आपके अल्लाह का खौफ तारी था, अल्लाह की बड़ाई आपके जहन में उस वक्त इतना मुस्तहज़र था कि आप अपना सर झुकाए हुए, बहुत ही ज्यादा सर झुका हुआ था, सर झुका करके आप तशरीफ ले जा रहे थे। यह है आजी, यही हमें तालीम दी गई है। बड़ाई का दावा इससे बहुत ज्यादा रोका गया है। जो बड़ाई का दावा करता है कहीं ना कहीं जा करके वो सब कुछ टूट जाता है, सब कुछ टूट जाता है। साथ साथ न सही अल्लाह ताला मोहलत देते हैं, मोहलत देते हैं कि शायद समझ में आ जाए, शायद समझ में आ जाए, आज नहीं कल समझ में आ जाए। कल तक भी किसी को समझ में आ गया और उसने अपनी बड़ाई से तौबा कर ली तो बहुत अच्छा, और नहीं तो ऐसा तोड़ के रखते हैं कि भूल जाता है सब कुछ, दुनिया के लिए इबरत बन जाता है कि ये क्या हो गया, कल तक तो ये यूं कह रहा था, यूं कह रहा था, और आज इसका ये हाल है, इतना बुरा हाल हो गया। तो अल्लाह ताला तोड़ के रख देते हैं। इसलिए बड़ाई सिर्फ अल्लाह को ज़ेब है, बड़ाई सिर्फ अल्लाह को ज़ेब देती है, वही यकीनन बड़े हैं, सबसे बड़े वही हैं, और ज़मीन और आसमान को पैदा करने वाले, ज़मीन और आसमान के मालिक वही हैं। हम सब उनके बंदे हैं, हमको तो यही ज़ेब देता है कि हम उनकी बंदगी करते रहें, हमारे लिए इसी में भलाई कि हम उनकी बंदगी करते रहें और ये अकीदा रखें वो इलैहिल मसीर, उसी के पास लौट के जाना है, उसी के पास लौट के जाना है। कुरान ने इस जुमले को और इस माना को बहुत जगह बयान किया, इन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, हर एक का मुंतहा वही है, जो भी चले, जहां चले, जैसे चले वहीं पहुंचे, उसकी इंतहा वही है, उसके आखिरी इन्ना इला रब्बिकल रुजा, लौट करके भी कोई जाना चाहे तो लौट के भी वहीं पहुंचेगा, सीधा चले तो वहीं, उल्टा चले तो वहीं, सबकी पहुंच वहीं है, वहीं जाना है। जब ये अकीदा है तो फिर गलत की तरफ क्यों जाए भाई, वहीं पहुंचना है। अगर ऐसा होता कि वहां नहीं जाएंगे, अपने आप को बचा लेंगे तो बचा लेंगे, ये होता तो हो सकता था, मगर कोई तो बच नहीं पाएगा, सबको फिर वहीं, आखिरकार वहीं, वही इलैहिल मसीर, उसी की तरफ लौट के जाना है। लिहाजा अपने आप को ठीक कर लेना बहुत ही जरूरी है। ये बात मुकम्मल हुई, इसके बाद हम एक ऐलान आपको करना चाह रहे हैं कि बहुत ज़माने से कोशिश की जा रही है हमारे मुल्क में कि सबका कानून यकसां हो जाए, यकसां सिविल कोड, ये लफ्ज़ आप लोग बार बार सुनते हैं, इसकी कोशिश की जा रही है बहुत ज़माने से, लेकिन उसके खिलाफ मुसलमानों की बड़ी बड़ी तंजीम, उलमा, खास तौर से मुस्लिम पर्सनलिटी, ये लोग खड़े हो जाते हैं और इस काम को होने नहीं देते हैं। अभी फिर बहुत ही तेजी से ये काम शुरू किया गया है। जो लॉ कमीशन हमारे इस मुल्क का है उसने फिर से सारे मुल्क वालों से एक राय मांगी है कि हम यकसां सिविल कोड को नाफिज करना चाहते हैं, और सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया गया था, यानी जून 14 तारीख से ये शुरू हुआ ये ऐलान, और जुलाई की 14 तारीख तक सबको राय देना है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यकसां सिविल कोड नाफिज होना चाहिए या नहीं नाफिज होना चाहिए। तो पहले जरा सा हम इसको समझा दें, हो सकता है कि बहुत से लोग इस बात को न समझते हों, तो जरा इसको समझ लें। हमारे इस मुल्क के अंदर बहुत सारे मजहब के लोग रहते हैं। हमारे मुल्क के कानून में हर शख्स को इख्तियार दिया गया है कि जो अपने मजहब पर, अपने मजहब के मुताबिक जिस तरह अमल करना चाहे अमल कर सकता है, इसका इख्तियार, इसकी आज़ादी दी गई कानून के अंदर। चुनांचे जो ईसाई मजहब रखने वाले हैं वो अपने कानून के मुताबिक, अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने मजहब के मुताबिक इबादतें कर रहे हैं। मुसलमान अपने मजहब के मुताबिक सारा काम कर रहे हैं। अब हुकूमत का ख्याल यह है कि कोई किसी का कोई मजहब बाकी न रहे, बल्कि सब एक ही
لڑی کے اندر آ جائیں، سب ایک ہی طریقے سے آ جائیں۔ یہ سمجھایا گیا ہے کہ سب ایک ہی پر آ جائیں گے تو اتحاد قائم ہو جائے گا اور نفرتیں دور ہو جائیں گی، سب ایک ہو کر کے رہیں، یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ لیکن ذرا آپ اس پہ غور کریں، اسلام ایک مذہب ہے، اس میں جو احکام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام دیے گئے ہیں وہ صرف نماز اور روزہ کے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے آئلی اندر کے جو مسائل ہیں، نکاح کس طرح ہو، طلاق کس طرح ہو، وراثت کس طرح ہو، ہم کسی کو کچھ دینا چاہیں، ہبہ کرنا چاہیں تو وہ کس طرح ہو، اسی طریقے سے اگر کسی سے غلطی ہو جائے، چوری ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے، بدکاری اور زنا ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسلام نے ہر چیز کا ایک حکم دیا ہے، تو اس حکم کو تو ہم بدل نہیں سکتے۔ اب کوئی بھی مسلمان اس کے لیے تیار نہیں ہو سکتا ہے کہ اسلامی کسی حکم کو بدل دیا۔ اور ہمارے بڑے حکومت کے سامنے بہت ہی کھل کر کے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ مسلمان دوسری تمام چیزوں کا سودا کر سکتا ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتا، دوسری ساری چیزوں کا سودا کر سکتا ہے لیکن قرآن میں جو احکام دیے گئے ہیں ان احکام کو بدلنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہو سکتا۔ تو یکساں سول کوڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا قانون لا دیا جائے جس قانون میں سب لوگ برابر ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے عیسائی ہو یا کوئی بھی ہو، سب مذہب والے ایک ہی مذہب میں آ جائیں۔ تو کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی مسلمان تیار ہو سکتا ہے؟ نہیں تیار ہو سکتا۔ اس لیے مسلم پرسنل اللہ نے ایک مضمون تیار کیا ہے، اس مضمون کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے حق میں نہیں، اور اس سے ملک کو فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ ملک کا امن ختم ہو جائے گا۔ ابھی تو ملک میں سب مل جل کر کے رہ رہے ہیں، ہم اپنے مذہب کے مطابق، وہ اپنا مذہب کے مطابق، ہر ایک امن و سلامتی کے ساتھ رہ رہا۔ اگر آپ ایسا اس کے خلاف کرنے جائیں گے تو امن ٹوٹ جائے گا، ملک ختم ہو جائے گا، اس کا اتحاد ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اس کو باقی رکھنا ہے۔ تو جو یہاں پر علاقے میں جو سمجھدار لوگ ہیں، جو اس طرح کا کام کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ مسلم پرسنل لا کی طرف سے جو مضمون تیار کیا گیا ہے اور اس کے لیے جو لنک بھیجا گیا ہے، اس لنک پہ جو ایک طریقہ بتایا گیا ہے، اس طریقے کے مطابق آپ عمل کریں گے تو آپ کی رائے حکومت تک، لا کمیشن آف انڈیا جو ہے وہاں تک آپ کی رائے پہنچ جائے گی۔ اس کا خلاصہ اس مضمون میں، آپ کو کچھ نہیں لکھنا، مضمون تیار ہے، اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، دوسری کئی زبانوں میں یہ مضمون تیار کیا ہوا۔ اس مضمون کا خلاصہ یہی ہے کہ مسلم پرسنل لا یہ تو رہنا چاہیے، یکساں سول کوڈ کا نفاذ ملک کے حق میں خطرے سے خالی نہیں ہے، اس لیے میں یکساں سول کوڈ کے حق میں نہیں، میں یکساں سول کوڈ کے حق میں نہیں۔ یہ ہے مضمون تیار ہے، آپ کو صرف وہ کلک کر کے وہاں تک اپنی رائے بھیج دینا۔ اس معاملے میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے، ہر مسلمان سے، مرد ہو یا عورت ہو، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، سب لوگ اس پر محنت کر کے 14 تاریخ یا آخری تاریخ رکھی گئی جولائی کی، آج شاید 2 تاریخ ہے، تو اب زیادہ دن نہیں ہے، کام آج سے شروع کر دیں، اس پر محنت کریں۔ جہاں حکومت کے سامنے یہ بات آئے گی کہ ارے یہ تو لاکھوں لاکھ لوگوں کی رائے آ گئی کہ نہیں ہونا چاہیے، یکساں سول نہیں ہونا چاہیے، بس حکومت اس کو نافذ نہیں کر سکے گی، اور اگر خدا نخواستہ ہم نے اس میں سستی کی اور رائے دینے میں تاخیر کی، نہیں دیا، تو پھر ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ یہ نافذ ہو جائے، تو نافذ ہونے کے بعد اس کے اثرات اگر ہم نہیں دیکھ پائیں گے تو ہماری نسلوں کو دیکھنا پڑے۔ تو ہم کو جہاں اپنے آپ کو، اپنے دین کو بچانا ہے، وہاں اپنی نسلوں کے دین کو بھی تو بچانا ضروری ہے۔ اس لیے آپ حضرات اس پر محنت کریں، جو تنظیمیں اس پہ کام کر رہی ہیں ان تنظیموں سے رابطہ کریں اور رابطہ کر کے کام کو آگے بڑھائیں۔ بات تو سمجھ میں آ گئی؟ اب دعا کر لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے، رحم کا، کرم کا معاملہ فرما دیجیے کہ اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کریم کی سچی عظمت بٹھا دیجیے، آپ کے احکام کی جو سچی عظمت ہے وہ بٹھا دیجیے، آپ کے احکام کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے دلوں میں صحیح طریقے سے بٹھا دیجیے۔ یا اللہ آپ کے احکام سے ہم سر منہ انحراف نہ کریں، ایسا ہم سب کو بنا دیجیے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، آپ کا حکم ہمارے سامنے توڑا جاتا ہو، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، یا اللہ ایسا ہم سب کو بنا دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے
مضبوط ایمان والا بنا دیجیے، مضبوط دل والا بنا دیجیے، ہمتیں مضبوط فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری حفاظت فرما دیجیے، ہمارے دین کی حفاظت فرما دیجیے، ہماری اولاد کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے اس دین کو نسلوں تک باقی رکھیے، قیامت تک ہماری نسلوں میں اس کو باقی رکھیے۔ یا اللہ اس دین کو قیامت تک ہماری نسلوں میں باقی رکھیے۔ جو لوگ قرآن اور اس کے احکام کی مخالفت کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو توڑ کے ختم فرما دیجیے، یا اللہ ان کو توڑ کے ختم فرما دیجیے۔ یا اللہ ان کے ارادے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ یا اللہ یہ ناپاک ارادے ہیں، یا اللہ آپ اس کو بہتر جاننے والے ہیں۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین تمام دنیا کے تمام مسلمانوں کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں کی مدد فرمائیے، احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، احکام پہ جم جانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو اس کے خلاف آئے اس کو ختم فرما دیجیے، ساری رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے، جن مقاصد کے لیے کی ہے، یا اللہ ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہاں جو ریکارڈ ہوتا ہے، اس ریکارڈ کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کے پاس بھیجا جاتا ہے، وہ لنک اس میں بھیج دیا جائے گا، اس کے ذریعے سے آپ لوگوں تک بھی پہنچ جائے گا۔ میرے بھی موبائل میں موجود ہے، اگر کوئی صاحب لینا چاہیں تو وہ لے لیں۔